بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ اور میں ہوں غفران چغتائی۔ لاہور میں سیاسی ہلچل اس وقت عروج پر ہے۔ ایم کیو ایم کی وفد کی ڈپٹی کنوینر عامر خان کی سربراہی میں ملاقات ہوئی ہے چودھری برادران سے، اور اس موقع پر انہوں نے جو ملک کا موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی تبدیلی اور اس میں مزید پیش رفت کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایم کیو ایم کے وفد نے شہباز شریف سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بھی عدم اعتماد اور باقی جو آپشن ہیں اس کے اوپر بات چیت کی گئی، اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شہباز شریف کی ملاقات چودھری برادران سے بھی متوقع ہے، اور شاید 2 روز میں یہ ملاقات طے بھی پائی جائے گی۔ محمد الہی کو فون کیا گیا ہے حمزہ شہباز کی جانب سے، اور پرویز الہی کی جانب سے ایک بیان دیا ہے کہ عدم اعتماد کی جو دیگ ابھی وہ پکنے کو تیار ہے، ابھی اس کا کچھ معاملہ تو طے نہیں ہوا۔ وہ صرف چودھری شجاعت حسین کی بیمار پرسی کے لیے وہاں پر تشریف لائے تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ایک برج کا کام کر رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ، ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ معاملہ کس نہج پر بیٹھے گا اور کیا واقعی حکومت کے لیے مشکل دن شروع ہونے والے ہیں، اس پر آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں کہ یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جب سے سیاسی کشیدگی بڑی ہے پنجاب میں تو اور ملک کے باقی صوبوں کے اندر، عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ رابطہ مہم کو تیز کیا جائے، اور اس حوالے سے جلسوں کا شیڈیول بھی مرتب کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کس طرح سے جواب دے پائے گی اپوزیشن کے اس گٹھ جوڑ کا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے، اور پھر آپ کو پروگرام کے آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ بلوچستان کے ضلع نوشکی میں وزیر اعظم جناب عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دورہ کیا، اور 2 روز قبل جو آپریشن ہوا جس میں حملے کو پسپا کیا گیا، جوانوں سے ملاقات کی، ان کا حوصلہ بھی بڑھایا، اور اس موقع پر رینجر اور ایف سی کی تنخواہوں میں اضافے کا جو ہے وہ اعلان بھی وزیر اعظم کی جانب سے کیا گیا۔ فورسز کے مورال کو بلند کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ معاملہ بھی آج کے شو میں ڈسکشن کا حصہ ہوگا۔ ان تمام معاملات پر بات چیت کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہے نامور صحافی، سینئر تجزیہ کار، کالم نویس، دانشور، استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے تو پہلے بات کرتے ہیں ایم کیو ایم بڑی جو ہے وہ تیز سپیڈ میں بولنگ کرانے کی کوشش میں، اور ایک ہی جسٹ میں شاید وہ کافی وکٹیں لینا چاہتی ہے، اور وہ کبھی شہباز شریف سے ملاقات کر رہے ہیں، شجاعت حسین سے ملاقات کر رہے ہیں، جبکہ وہ حکومت کے اتحادی ہیں۔ سر، لگتا ہے کہ کچھ عمومی نقشہ جو ہے وہ بدلتا ہوا دکھائی دے گا؟ نقشہ بدلتا دکھائی دیتا کہ نہیں دیتا، میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ یقین ہے کہ ہلچل ہے۔ وہ جس نے پرویز الہی نے کہا، آپ نے ابھی جس کو کوٹ کیا کہ نو کانفیڈنس کی دیگ جو ہے وہ تیار ہے، اب اس میں کیا ڈالنا ہے، کیا کب ڈالنا ہے، ڈالنا کہ نہیں ڈالنا، پکانا کہ نہیں پکانا، یہ بات کی بات ہے۔ لیکن کچھ موو ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ تو کہہ اعجاز الحق نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو زرداری اپنا ایک کھیل کھیل رہا ہے، دکھا رہا ہے، کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی اور ہی کھیل کھیل رہا ہو۔ کچھ لوگوں کا کہنا نا، افتخار احمد صاحب نے ہمارے یہاں کہا، آج میں کوٹ بہت کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کہا کہ بھئی یہ حکومت کچھ ایسے فیصلے کرنے والی ہے، وقت سے پہلے کرنا چاہتی ہے کہ جس کو کچھ شاید ٹھوکنا مقصود ہو۔ ان کا اپنا خیال ہے، یا شاید خیال یہ بھی ہو کہ یہ ان کو دکھانا مقصود ہو کہ دیکھو تم اتنے طاقتور نہیں ہو، تم اسی بے ساکھیوں کے سہارے کھڑے ہو جو تمہیں مہیا کی گئی ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات بالکل طے ہے کہ دیکھیے کہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ یہاں آئی، وہ شہباز شریف سے ملے گی، وہ پرویز الہی سے ملی ہے، وہ اور اگر شہباز شریف پرویز الہی سے ملتے ہیں تو یہ بہت بڑا بریک تھرو ہے۔ یعنی دونوں دھڑوں کے درمیان، مسلم لیگ کے دونوں دھڑوں کے درمیان پچھلے کئی برسوں سے، 1.5 دہائی سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے ایک طرح کا، جب سے یہ لوگ چودھری برادران الگ ہوئے شہباز شریف سے۔ نواز شریف بات ہی نہیں کرنا چاہتے، چودھری شجاعت سے تو پھر بھی کرنے کو تیار تھے، ان سے تو پرویز الہی سے بالکل نہیں تھے۔ اگر اب یہ رابطے ہوتے ہیں تو اس سے بریک تھرو، نو ڈاؤٹ، اور اس سے وہ رستہ ہموار بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نو کانفیڈنس موومنٹ کا، کیونکہ اگر کاف لیگ آ جاتی ہے، ایم کیو ایم آ جاتی ہے، اور جی ڈی پی بھی آ جائے گی تو پھر باقی رہ کیا جائے گا۔ ان کے لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے جو آنا چاہتے ہیں، جس کے 22 ارکان کی بات کی جا رہی ہے، وہ مسلم لیگ سے ٹکٹ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن میں ٹکٹ دی جائے، اور مسلم لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ڈٹے رہے ان کے ساتھ، اور ان کے مقابلے میں جو ہار گئے تھے چاہے، لیکن ڈٹے رہے مقابلے میں، اب ان کو کیسے وہ نظر انداز کریں۔ اس بہت سارے پرابلم ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی ایک طرح کی ہلچل ہے۔ حکومت کے ایوانوں میں اس کا اتنا اثر تو ہوا ہے کہ عمران خان خود میدان میں نکلنے کو تیار ہیں کہ لو میں کرتا ہوں، میں آتا ہوں میدان میں۔ میرے سے اگر نو کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے تو آپ کے نزدیک کون سا ایسا مضبوط امیدوار ہوگا اپوزیشن کی جانب سے جو کہے گا کہ میں اس بحران میں گھری ہوئی کشتی کو نکالنے کے لیے تیار ہوں؟ ایسے کچھ شواہد یا قرائن نظر آتے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی نہیں ہے۔ جو بھی نون لیگ کا تو پوائنٹ آف ویو یہ ہے
کہ جو بھی آئے اسمبلی توڑ دے. لیکن وہ کل افتخار احمد صاحب یہ بھی ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اسمبلی توڑ دے, پنجاب میں بھی آپ یہ کر لیں گے, اگر سندھ والے اپنی اسمبلی اتنا توڑنا چاہیں گے تو کیا ہوگا؟ خیبر پختونخوا تو بالکل آپ کے ہاتھ پہ ہے نہیں. تو جب تک سارے ملک کی صوبائی اسمبلیاں بھی نہیں ٹوٹتی تو وہ مزہ نہیں آئے گا جنرل الیکشن کا جو آنا چاہیے. بہرحال یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ یہ طے کر لیں کہ پنجاب اور وفاق کی اسمبلیاں توڑ کے اگر یہاں حکومت بن جاتی ہے تو یہ تقریباً 2/3 پاکستان کی حکومت ہو جاتی ہے, وفاق اور پنجاب مل کر. میں پنجاب کو 2/3 نہیں کہہ رہا, وفاق اور پنجاب مل کر, اور بلوچستان بھی شاید ادھر ہی جائے گا. اور پھر اگر سچ مچ اتحاد ہوتا ہے تو پھر سندھ بھی اپنی حکومت توڑ کے نئے الیکشن کے لیے تیار ہو جائے گا. تو میر صاحب جو چیلنجز درپیش ہیں اس وقت حکومت کو, آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی مل کے اس چیلنج سے ملک کو نکالیں اور عوام ان کے آنے پر خوشیوں کے شادیانے بجائیں گے اور کہیں گے کہ شاید حکومت کی نہلی اور بیڈ گورننس ہی تھی جس کی وجہ سے ہم ان حالات پر پہنچے؟ نہیں, وہ اگر یہ ہوتا تو ہر کوئی حکومت دینے کو تیار ہوتا, اور چونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ 1-1.5 سال میں ڈلیور کر ہی نہیں سکتے, اس حالات کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتے جتنے خراب ہو چکے ہیں ان کے خیال میں, جو اس حکومت نے خراب کر دی ہیں. اور کچھ لوگوں کے خیال میں کہ نیچرلی جو خراب ہوئے ہیں ہمارے معاملہ ہوا ہے, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بیڈ گورننس سے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرانے لوگوں کی کرتوتیں جو ہم بھگت رہے ہیں, ان لوگوں کا یہ خیال. ان حالات کو ٹھیک کرنا مشکل ہے, چنانچہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آئے تو اسمبلیاں توڑ کے 5 سال کا مینڈیٹ دیا جائے بجائے 1 سال کے مینڈیٹ دینے کے, تاکہ 2-3 سال کے اندر حالات معاملات کو سنبھال کر کسی ڈگر پہ چلایا جائے. اس وقت لگتا ہے کہ نہ کوئی ٹیکنوکریٹ ان کے پاس ایسا ہے جو معاملات کو سمجھ سکتا ہو, اور نہ کوئی بیوروکریسی ان کے ساتھ اس طرح کوآپریٹ کر رہی جس طرح کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیا صورت بنتی ہے, کیا نقشہ بنتا ہے. تو میرے صاحب اس ساری صورتحال میں حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ رابطہ مہم تو وہ کریں گے, لیکن کیا اس بیڈ گورننس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے؟ اتنا موقع اور اتنا وقت حکومت کے پاس بچا حکومت کو اسی طرح توجہ دینی چاہیے, اپنی گورننس کو درست کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. 1.5 سال میں اگر وہ کچھ کر سکتی ہے, کیونکہ کنٹینر پر چڑھ جانا جو ہے دوبارہ, یہ شکست تسلیم کرنے کے مترادف ہوگا. جو آپ کا اگلا سوال ہوگا اس پر میں پہلے پریمپٹ کر رہا ہوں کہ وہ ایک اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا لاسٹ ریزورٹ, آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں آپ آ رہے ہیں میدان میں کہ ٹھیک ہے. امیر صاحب اس صورتحال پر مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینئر تجزیہ کار بھی ہیں اور سارے معاملات کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, جناب میاں سیف الرحمان صاحب. میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی لائن پہ جی, السلام علیکم میاں صاحب. جناب میر صاحب کیسے مزاج ہیں جناب؟ بھائی جناب اللہ کا شکر, لاہور میں رونق لگی ہوئی ہے. ایم کے ایم بھی آ رہی. میں تو پچھلے پونے گھنٹے سے ٹریفک میں پھنسا ہوں, اپنی گاڑی چلائی جا رہا ہوں. ہاں یہ نہ کیوں, رائٹ کو جگہ نہ لیفٹ پہ جگہ مل رہی ہے. ہاں یہ میں بھی ابھی پھنس کر ہی آیا ہوں. لگتا ہے کہ آج شہر میں ٹریفک زیادہ ہے, ٹریفک کے کچھ مسائل بہت زیادہ ہیں آج بہت زیادہ ہے. لیکن رونق جو میں لگی ہوئی ہے, ایم کے ایم بھی آئی ہوئی ہے, رونق تو ہے ماشاءاللہ. یہ پرویز الہی سے ملی اور شہباز شریف سے مل رہی, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب سنا شہباز شریف پرویز الہی سے مل رہے ہیں, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ خبر, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اچھا کاف لیگ بھی آ رہی ہے, ایکٹیو ہے, ایم کے ایم بھی ایکٹیو ہے, تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ سارے اتحادی ایکٹیو ہے. دیکھیں جی, اگر تو ہم کو زیر زمین جو معاملات چلتے ہیں یا کہیں نہ کہیں سے ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں یا خلائی مخلوق کی جو ذکر کرتے ہیں, اس بات کو ایک طرف رکھ لیں تو ویسے بھی کوئی ڈیولپمنٹس جو تھی یہ تو نہیں ہونی تھی. اب چونکہ ہر پارٹی, ہر بڑا لیڈر, ہر سیاستدان جو عوام کے ووٹ سے کبھی منتخب ہوا ہو یا منتخب ہونا چاہتا ہے, وہ کم سے کم اپنے اوپر یہ داغ نہیں لینا چاہے گا کہ یہ بیڈ گورننس کا, جو لوگوں کو تنگ کرنے کا یا ان کی زندگیاں جو تنگ ہو چکی ہیں, تو میرا خیال ہے اس داغ کو بھی لوگ دھونا چاہ رہے ہیں اب کسی نہ کسی شکل میں. یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی پارٹی کے پیچھے الیکٹرل ووٹ کم ہے, کسی کے پاس زیادہ ہے, لیکن ہر ایک اپنا اپنا وزن رکھتے ہیں. بات آپ کی بڑی بہت اچھی آپ نے کی کہ پرویز الہی, شجاعت, یہ دونوں جو بھائی اور کزن بردرز ہیں, ان کی ایک بڑی سٹینڈنگ ہے اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, وہ اس سے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ ماشاء اللہ کے ہم ہی رہے یا ان کے مشرف کے رہے, لیکن بہرحال ان کا ایک کردار آتا تو رہا ہے اور نظر بڑی گہری ہے ان کی. تو مجھے یاد پڑتا ہے ایک دن چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کے ساتھ چائے پی رہا تھا, ان کے گھر ہی میں بیٹھا تھا, تو میں نے کہا جناب چودھری صاحب آپ سے بڑا کچھ سیکھا لوگوں نے. ایک بات ہے, لوگ کہتے ہیں جی کہ اب تو وہ جو ہوتے ہیں نیٹ ورکنگ اب نہیں ہوتی کوئی, جو جی ملٹری کی اور فلاں کی اور اسٹیبلشمنٹ کی کسی سے نیکسس ہوتا ہے 2-3 اداروں کا دوسرے اداروں کی قیمت پر, وہ ہنس کے کہیں گے صاحب صاحب اور کس کا ہوتا ہے پھر. تو آپ دیکھیں یہ بات انہوں نے ہنس کے کر دی, لیکن اس کے اندر بڑی گہری بات تھی کہ ملک کے اندر جو نظام کس طرح چلتے ہیں, کیسے عدم اعتماد کی یا تحریکیں ناکام ہوتی ہیں, کیسے وہاں پہ کیمرے سینٹ میں نظر آتے ہیں یا
پارلیمنٹ کے اندر اور کیسے ایک دم کایا پلٹ جاتی ہے 10 منٹوں کے اندر. تو اس صورتحال وہ جو ایک مستقبل اکائی ہے وہ اپنی جگہ, لیکن اگر یہ لوگ مل رہے ہیں آپس میں تو میرا خیال ہے کہ ایک دو وہ داغ دھونا چاہ رہے ہیں. ایک عوام کا بھی مطالبہ ہے کہ اب ہمارے لیڈرز ہم کس کی طرف دیکھیں اپنی نجات کے لیے. تو اگر یہ لوگ میدان میں نکلے ہیں تو میرا خیال ہے اس کو اب سنجیدگی سے آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مثبت اشارے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, وہ بھی یہ محسوس کر رہے ہیں, اور شاید میڈیا بھی اس میں کامیاب ہوا ہے باور کرانے میں کہ جناب یہ ملک ہوتا تو پھر بھی بالآخر عوام کا ہے, ان کو تو تھوڑا بہت کوئی سکھ دے دیں, تھوڑا کوئی بجائے کہ ماضی کی تجوریاں خالی ہیں اور فلاں نے یہ کر دیا اور میں یہ کر دوں گا, یا وہ تو یہ اس کے لیے تو نہیں لوگوں نے کسی کو منتخب کیا نا. وزیر اعظم عمران خان کو نہ موج ذات کے لیے کسی نے منتخب کیا, تو نہ کسی اور ان کی ذاتی جوانیاں کے لیے کیا. لوگوں نے تو کیا کہ ان کو سکھ ملے. ٹھیک, تو اگر ان کو سکھ ہی نہیں مل رہا تو پھر کون سا ماڈل آف گورننس چلے گا؟ وہ کون سی ریاست مدینہ یا ریاست فلاں, یا کبھی چین سے متاثر ہو جاتے ہیں, کبھی برطانیہ سے, کبھی ہر ایک کے ملک کے بارے میں اندرونی معاملات کو اتنا جانتے ہیں وہ جتنا شاید کوئی اور ان کے ممالک کے لوگ نہیں جانتے. تو ہمیں تو یہ اوور کانفیڈنس نہیں چاہیے عوام کو, عوام کو یہ نہیں چاہیے, عوام کو ریلیف چاہیے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہلچل ہو رہی ہے اس کی کچھ ریزن تو یہ ہے کہ کچھ حکومت کے کرتوت تو نہیں میں کہوں گا, ان کی کارنامے ہی ایسے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو رہی ہے. فطری بات ہے. دوسری بات ہے کہ سچ مچ کچھ نہ کچھ یہ لوگ بھی کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن والے بھی. جی میں سمجھ رہا ہوں کہ کچھ ہمارے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ الزام تو لوگ لگا دیتے ہیں نا جی, کہ سیاستدان جو ہیں بس جی وہ بڑے کسے پٹے مورے ہیں اور بس ان کا یہی کام ہے جوڑ توڑ کرنا, کبھی ملنا. اور سیاستدان کریں گے بھی کیا وہ یہ تو نہیں وہ بم بلاسٹ کر دیں گے, کسی کو ملاقات کر کے اپنی رائے دیں گے, کسی کو کہیں گے کہ جناب ہم آج یہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, عوام ہمارے حقوں میں یہ پوچھ رہے ہیں, اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے, یا ہمیں اپنی جو سروائیول کے لیے کون سا ایک راستہ اختیار کرنا ہے, آپ ہمارے لیے کیا کر سکتے ہیں. مجھے تو وجہ اب یہ دکھائی دے رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو سوچ تھی جس میں وہ ایک پریکٹیکل گورننس کا ماڈل یا کوئی سب کو ساتھ ملا کے چلنے کا جو لانا چاہ رہے تھے, اس میں کچھ کامیابی دکھائی دے رہی ہے, جس میں وہ زرداری صاحب جو ان کے بارے میں آپس میں ان کا لوگ کہتے تھے کہ بہت زیادہ اختلاف ہے, وہ بھی کم دکھائی دے رہے ہیں. یہ صرف کاسمیٹک جیسچر نہیں ہے, یہ ظاہری نہیں ہے, اس میں کافی برف پگھلی ہے میں سمجھتا ہوں, اور یہ عوام کے لیے ایک اچھی خبر ہے. یعنی کہ آپ کے خیال میں یہ اچھی خبر ہے ملک کی سیاست کے لیے بھی, ملک کے استحکام کے لیے بھی, اور عوام کے لیے بھی, یہی کہہ رہے ہیں عوام آپ. کے لیے. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ بہت سی باتیں ہیں کوئی لوگ کہتے ہیں استحکام سے کیا مراد ہے, بلکہ آج میں نے ایک جگہ تو یہ پوچھ لیا تھا استحکام حکومت کا یا پاکستان کا, اور دوسری بات یہ پوچھی جا سکتی ہے کہ استحکام سے مراد کیا ہے. عدم استحکام تو پہلے ہی ہے, چل رہا ہے نا جی, ملک میں جو صورتحال چل رہی ہے اس میں اب سٹیپ فارورڈ ہی چلے گا, ہم ایک قدم آگے ہی بڑھیں گے, اور جو کچھ بھی ہوگا ملک کی بہتری کے لیے ہوگا. اگرچہ عمران خان میدان میں اترنا چاہتے ہیں, شاید وہ بھی پوچھنا چاہیں گے, اور وہ اتر کے کیا کرنا چاہتے ہیں, اس پر سوال یہ آنا بھی بہت. میر صاحب سوال تو یہ ہے کہ ریاست کا استحکام یا حکومت کا استحکام یا اپوزیشن کا استحکام بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ اپوزیشن لیڈر یہ جو بھی بیانات دیتے ہیں اس پہ حکومتی لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ تو خود ایک پیج پر موجود نہیں ہے. جب ایک پیج پر موجود نہیں ہے تو حکومت کو ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اپوزیشن کبھی ایک پیج پہ نہیں ہوتی شروع میں, پھر ایک دم ہو جاتی ہے. میں پی این اے کی مثال دیا کرتا ہوں کہ سارے الگ الگ تھے, آپس میں لڑ رہے تھے, جھگڑ رہے تھے, یہ تھے, تو بھٹو صاحب نے الیکشن اناؤنس کر دیے کہ بھائی یہ لڑ رہے ہیں, ان کے فون کال سنے تھے انہوں نے لڑ رہے ہیں, الیکشن کراؤ وقت سے پہلے اور جیت جاؤ. یہ 4 دن میں اکٹھے ہو گئے. مشترکہ دشمن کئی بار خود ہی اکٹھا کر دیتا ہے سب کو. طے ہو جائے کہ وہ مشترکہ دشمن ہے, طے ہو جائے کہ سب کے مفادات الگ الگ ہیں, لیکن اس کے باوجود ان مفادات میں یہ اولین ہے کہ آپ حکومت کو تبدیل کریں اور گڈ گورننس کے لیے کوئی رستہ ہموار کریں. آپ کو یقین ہونا چاہیے مسلم لیگ نون کو کہ اگر زرداری آ جائے گا تو اس سے بہتر گورننس لائے گا, اور زرداری کو یقین ہونا چاہیے کہ اگر شہباز شریف یا نواز شریف آ جائیں گے تو اس سے بہتر گورننس لائیں گے, مجھ سے تو نہیں لائیں گے, اس سے لائیں گے بہتر. تو پھر میرا خیال اتحاد ہو جایا کرتا ہے اگر نیتیں اور خلوص جو ہے کار فرما ہو.
मेरे साहब ग्राउंड रियलिटी पे देखें, सिंध हुकूमत कभी भी अपने आप को डिसॉल्व नहीं करना चाहेगी। खैबर पख्तूनख्वा पे आपने कहा कि वहाँ पर उनकी हुकूमत है, पंजाब और विफाक की हुकूमत गिरा के अगर इस तरह के हालात पैदा किए जाएं तो क्या पंजाब की हुकूमत के जो मौजूदा लोग हैं, जो इत्तेहाद हैं, काफ लोग हो गए, जो बाकी लोग उनके साथ मौजूद हैं, आपको लगता है कि इतना सस्ता सौदा करेंगे और इनको आने वाली हुकूमत में कोई हिस्सा मिल जाएगा सर? नहीं, ये तो फिर इलेक्शन कराएंगे ना, री इलेक्शन। अगर पंजाब और वफाक में इनका आ जाता है तो मेरा नहीं ख्याल है कि पीपल्स पार्टी फिर रजिस्ट करेगी, वो भी अपनी हुकूमत पर उसे छोड़ना पड़ेगी। और बलूचिस्तान तो साथ जाएगा ही, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा ही रह जाएगा ना, वो असेंबली नहीं तोड़ेगा तो अकेला कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान जो है वो जिस राह पे आप डालना चाहेंगे डाल लेंगे आप उसको। और मेरा ख्याल ये भी है कि ऐसे मौके पे खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई तब्दीली आएगी और कोई उसको रोक नहीं सकेगा। मीर साहब, मुस्लिम लीग काफ की जब हम बात करते हैं, चौधरी बरादरान एक बड़े सीनियर किस्म के पॉलिटिशियंस हैं और उनकी सियासत में रवादारी का बड़ा अमल दखल है। आप समझते हैं कि शायद इस मौके पर जब हुकूमत मुश्किलात में हो तो चौधरी शुजात हुसैन या परवेज इलाही या मोनिस इलाही अपोजिशन गठजोड़ करेंगे और जिसे हम कहते हैं कि खंजर घोंपना पीठ में वो काम कर सकते हैं? वो गठजोड़ नहीं करेंगे। अगर तय हो गया है कि इनको जाना है, आप बात समझा करें ना, तो अगर तय हो गया है कि इनको जाना है और भेजने वालों ने भेजना है तो चौधरी साहब इधर ही होंगे, फिक्र ना कीजिए। चौधरी साहब इधर होंगे, MKM भी इधर होगी, और बाकी जो PDA वगैरह क्या वो है, GDA वगैरह है, वो तो होंगी इधर ना। फिर हो जाया करती हैं, फिर इनके मेंबर भी आसानी से टूट जाएंगे। तो आप, मेरा ख्याल में शायद इन्हें भी अंपायर के उंगली का इंतज़ार है। अब अंपायर की उंगली का इंतज़ार उन्होंने भी किया है, जो इस वक्त इक़्तिदार में है, अंपायर की उंगली का इंतज़ार शायद ये भी कर रहे हैं, ये कहा जा सकता है। और मिर्जा देखते हैं कि अंपायर की उंगली कब उठती है और इशारा कहाँ से मिलता है। अगर तनाबे किसी और के हाथ में है और वो अपनी मर्जी से फैसला चाहते हैं तो देखते हैं कि वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। लेकिन अभी तो बात ये कही जा रही है कि इमरान खान साहब पूरी तरह पूरे एतमाद हैं और उनको ये लगता है कि उन्हें कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। इस मौजू पर मज़ीद बात भी करेंगे, हम वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कि मौजूदा सियासी सूरत हाल के अगरचे इमरान खान साहब TV पे खिताब भी करते हैं, लोगों को गाहे गाहे एतमाद में लेने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शायद जलसों और जुलूसों का सिलसिला भी शुरू होगा। और ज़राए ये बता रहे हैं कि 18 फरवरी बरोज़ जुमा को जलसा मंडी बहावुद्दीन में होगा, अवामी इज्तिमा होगा और PTI पावर शो का मुजाहरा करेगी। आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से वो क्रिकेट में कहते थे कि मैं तो दो बदू लड़ने का कायल हूँ और मैं आमने सामने आकर एक खिलाड़ी की तरह लड़ूंगा, हार और शिकस्त तस्लीम नहीं करूंगा, सियासी मैदान में वो कुछ ऐसे ही बिसात बिछाना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल में कि हुकूमत का ये फैसला करना कि वो इस तरह के सियासी मैदान में सियासी अखाड़ा सजाएगी, हुकूमत के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ करता। एक तो ये तासर मिलता है कि ये कोई लास्ट हरबे के तौर पर, लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ऑप्शन नहीं लगा, अपोजिशन लॉन्ग मार्च पे जा रही है, हम जवाबी हमला करते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी किए थे जवाबी हमले, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। हो सकता है इमरान के कामयाब हो जाए, लेकिन सियासी जलसे जो हैं उसके बारे में अगर हुकूमत की तरफ से किए जाए तो हमेशा सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होती है, और जब सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी और होगी, कुदरती होगी, ये नहीं कि ये हुकूमत करेगी, हर हुकूमत का ये होता है, तो अपनी पॉपुलैरिटी अपनी जगह, लेकिन सरकारी मशीनरी नेचुरली इस्तेमाल होती है। सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए चाहे इस्तेमाल की जाए, चाहे किसी की जाए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए की जाए, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, DC लग रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो उस सूरत में एक नेगेटिव अप्रोच बनती है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान अगर सिर्फ जवाबी तौर पर अपोजिशन के जलसा करना चाहते हैं, अपोजिशन को दिखाने के लिए कि मेरी ताकत भी है, तो इसका मतलब फिर वो कंटेनर की सियासत शुरू करना चाहते हैं। क्या सिर्फ अपोजिशन को दिखाना चाहते हैं या कुछ और किसी और को दिखाना चाहते हैं? शामिल है ये चौथी बात मैं वही करने वाला हूँ कि तीन बात ये कि अगर अपोजिशन को दिखाना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि वो कंटेनर की सियासत शुरू करना चाहते हैं, और अगर किसी और को दिखाना चाहते हैं तो ये कहना चाहते हैं कि किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो जब कहते हैं कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है तो दरअसल ये कहना चाहते हैं किसी और के पास भी कोई ऑप्शन नहीं। साहब, उन्होंने ये भी कहा था अगर मैं सड़कों पे आया तो मैं ज्यादा खतरनाक हूंगा, ये बात भी उन्होंने कही थी। ये बात भी आज आप बड़े बेताब हो रहे हैं, वो बातें पहले बता रहे हैं जो मैंने बतानी है। एक बात ये भी कही थी कि मैं कंटेनर पे, तो ये किसी को मैसेज दे रहे हैं, ये अपोजिशन को नहीं दे रहे। अपोजिशन को क्या खतरनाक होंगे या नहीं होंगे, उन्होंने तो आपको कंटेनर पर देखा है, उससे ज्यादा खतरनाक क्या हो जाएंगे आप। और उस वक्त तो आपके कंधों पे कोई बोझ भी नहीं था, अब तो एक तरह का बैकलैश है, अब तो महंगाई का शोर है। अच्छा, और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ इस सिलसिले में
کہ اب مہنگائی اور دوسری چیزیں کہ لوگوں پر اتنا ریئیکشن ہے، ہر سروے بتا رہا ہے، ہر لہجہ بتا رہا ہے کہ اگر ایک نیگیٹو ریئیکشن شروع ہو گیا تو کیا کریں گے آپ؟ یہ سب دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو امیج ہے مسلم لیگ نون کا یا ہماری جو حکومتی جماعت ہے وہ اس میں کامیاب ہوگی اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں، ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں نیلم حیات صاحبہ، ایم پی ہیں مسلم پاکستان تحریک انصاف کی اور بہت دیرینہ کارکن بھی رہی ہیں۔ جی کوئی شک نہیں ہے، نیلم حیات صاحبہ بالکل ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں ذرا۔ السلام علیکم نیلم صاحب، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ اچھا جی، ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جلسے کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ دو دھاری تلوار ہے کہ حکومت جب جلسے میں آتی ہے تو وہ کس کے خلاف آئے گی، کس کو پیغام دینا چاہے گی، کیا کرنا چاہے گی، کہ اس سے زیادہ کچھ، اور یہ بھی تاثر پیدا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے جو لوگ مخالف ہوں ان کی مخالفت کی آگ اور بھڑک اٹھے۔ کیا کہیں گی آپ، کیا کہیں گی، کیا حکمت عملی ہے آپ لوگوں کی؟ جی میرے خیال میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے یہ اعلان کر کے بہت اچھا کیا۔ یہ پیغام سیدھا سیدھا اپوزیشن کو جاتا ہے۔ اپوزیشن جو ہے ہر تھوڑی دیر کے بعد دھمکیوں پہ اتر آتی ہے، ہم دھرنا کریں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے۔ لانگ مارچ سے جب کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، جب بہت شرمندگی لوگوں کو ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں۔ تو ہم بڑی دیر سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے اور ظاہر ہے وزیر اعظم صاحب بھی دیکھ رہے تھے، تو اب چاہیے ان کی باتوں کا جواب تو دینا ہے کہ اگر یہ اس طرح نکل کے سڑکوں پر آئیں گے اور آگے سے ان کو کچھ بھی رسپانس نہ ملا ہے اور نہ انشاءاللہ ملے گا، تو پھر جب ہم ان کو اپنا شو پھر سے دکھائیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ عوام کس کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام کس کو پسند کرتے ہیں۔ ان کا حال تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے ایک علاقے کا تھانے دار آ جائے بہت ایماندار، تو جتنے لٹیرے ہوتے ہیں وہ سارے مل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اس کو تو بھگاؤ نا، یہ تھانے دار کو تو نکالو۔ یعنی یہ ان کا حال آج کل وہ ہوا ہوا ہے کہ یہ سب لوگ مل گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اور آپ کل دیکھیں کہ آپ کے چینلز نے بار بار شہباز شریف صاحب کی وہ ویڈیوز چلائیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، میں زرداری کو سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، اور پھر ساتھ ہی ان کو گلے ملنے کی یہ چیزیں میں مانتی ہوں کہ چلو سیاست کے لیے یہ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، مگر یہ تو حد کو ہی چھو گئے ہیں یہ لوگ۔ تو یہ جو اگر آپ کو جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ یہ عوام کو، عوام کا اسٹرینتھ شو کرنے کے لیے اور اپوزیشن کو دکھانے کے لیے بتائیں گے کہ سڑکوں پر کیسے آیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بھی ہے کہ لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں اور بہت سے مسائل ہیں، اگر لوگوں میں ریئیکشن پیدا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دوسری بات ہے کہ کنٹینر کی سیاست اپوزیشن میں تو اچھی لگتی ہے، لیکن حکومت میں رہ کے کہیں نیگیٹو تصور تو پیدا نہیں ہو جائے گا؟ نہیں، میرا نہیں خیال یہ کنٹینر کی سیاست ہے، یہ کنٹینر کی سیاست سے بالکل مختلف ہوگا، اور یہ صرف جلسے جلوس کرنے کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ بتایا جائے کہ عوام کتنا ساتھ کھڑے ہیں۔ مہنگائی کو لے کے میں مانتی ہوں جب پوری دنیا میں 40% مہنگائی جو ہے اس کا سیلاب امٹ کے آیا ہوا ہے، اور انگلینڈ، لندن، ہر جگہ وہاں کے لوگ بھی سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں مہنگائی کو لے کے۔ امریکہ، خالی پاکستان میں مہنگائی نہیں ہے، مگر ان لوگوں کو کون سمجھائے؟ ان لوگوں کے پاس بس ایک یہی کارڈ ہے جس کو یہ کھیل رہے ہیں بار بار، مگر اللہ کا شکر کہ اس کا توڑ جو نکالا خان صاحب نے، اللہ کی مہربانی سے، وہ ہیلتھ کارڈ کی صورت میں اب لوگ، بہت سے لوگ جو خلاف ہو رہے تھے ان کو ہم کہتے سن رہے ہیں کہ نہیں، ملک اچھی سمت جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ 5-6 چیزیں ہم اس طرح کی ان کو اور دکھائیں گے۔ سجاد میر صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں سے نا ہائی لائٹ نہیں ہو سکا، ٹائم پہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہو سکی، ہماری یہ کمزوری ضرور ہے۔ اس چیز کو اب ہم اٹھائیں گے کہ 3.5 سال، 4.25 سال میں پی ٹی آئی نے کیا کچھ کیا ہے۔ اب ہم نہیں بول رہے، اب عوام بھی بول رہے ہیں کہ ہاں نظر آ رہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے یہ سدھر رہی ہے، سیدھی سمت جا رہی ہے۔ اسی چیز کی تو ان کے پیٹوں میں درد ہو رہی ہے، اسی چیز کی تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ واپس خان صاحب کی طرف، جو کچھ مہنگائی سے تنگ بھی تھے، وہ واپس پی ٹی آئی کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اس لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ اب ان کا توڑ بھی یہی ہے کہ ہم بتائیں گے کہ جلسے کیا ہوتے ہیں، ہم بتائیں گے کہ سڑکوں پر کیسے نکلا جاتا ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک بات ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ اب اس کے بعد آپ یعنی کہ یہ عموماً الیکشن ایئر میں ہوتا ہے، جب الیکشن سر پہ آتے ہیں تب عموماً حکومت یہ کیا کرتی ہے کہ اس کا سربراہ نکلتا ہے اور اپنی کمپین چلاتا ہے، مہم چلاتا ہے۔ تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ الیکشن کمپین شروع ہو گئی ہے؟ یعنی بلدیاتی الیکشن کی نہیں، جنرل الیکشن کی کمپین شروع ہو گئی ہے؟
نہیں جی، فی الحال تو بلدیاتی الیکشن کی کیمپین ہے. ہمیں بھی جو ہے وہ ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن اس وقت ہمارا فوکس ہے اور بلدیاتی الیکشن پہ ہی ہم نظر رکھنی ہے. اگر آپ میری بات کا اعتبار کریں، آپ لوگوں سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں بولتی. میں سعد رفیق کے علاقے میں ایک چیریٹی اسکول پچھلے 15 سال سے رن کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہاں کے لوگ بہت زیادہ میرے پہ اعتماد کرتے ہیں. لوگوں نے آ کر مجھے بتایا کہ باجی عام الیکشن میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے 500 سے شروع ہوئے، 1500 سے شروع ہوئے، اور اب باقی جو کینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں انہوں نے 5000 فی بندہ دیا. اور الیکشن کی رات کو، صبح الیکشن تھا، رات کو آ کے قرآن پاک پہ رکھ کے انہوں نے پیسے اٹھائے. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے. قرآن پہ رکھ کے ہاتھ انہوں نے پیسے اٹھائے، انہوں نے آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ حوالے کیے. قرآن کو بیچ میں لاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا پڑھا لکھا جو زیادہ طبقہ نہیں ہے ان کی تو وہ تو مر مٹ جاتی ہے نا ایسی چیزوں پہ. حالانکہ قرآن کی قسم کی اہمیت نہیں، خدا کی قسم کی اہمیت ہے. لوگوں کو نہیں پتا، مگر ظاہر ہے کہ قرآن ہمارا سب کچھ ہے، اوڑھنا بچھونا. تو یہ قرآن کو بیچ میں لا کے انہوں نے یہ کام اس دفعہ الیکشن جو ہوا تھا نا اس کا یہ جو کیا ہے میں نے نام لیا کینٹ کا، اس میں انہوں نے یہ کیا. اچھا، کہیں وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ لوگ آپ کو یہ بتا کے یہ چاہتے ہوں کہ جی 5000 تو یہاں لگ چکے ہیں، ہماری قیمت کو زیادہ لگائیں؟ آپ بھی ہماری قیمت کا اندازہ لگائیں. نہیں، میں بتاتی ہوں، آپ کی بات میں وزن بھی ہے، لیکن ایک بندے سے نہیں، کافی لوگوں سے پتا چلا. ایک بندے سے نہیں، میں ہمیشہ کسی بات کو بھی کرنے سے پہلے پورے وثوق کے ساتھ اس کو کافی لوگوں سے میں کنفرم کرتی ہوں، پھر وہ بات میں بولتی ہوں. انہوں نے یہ بڑی دیر سے یہ گیمیں چلائی ہوئی ہیں. اور کیونکہ پی ٹی آئی کے پاس گورنمنٹ میں رہ کے بھی آپ بتا دیں گے کس نے یہ غلط کام کیا ہے کہ جو اس طرح لوگوں کو لوٹ مار کر کے جو دولت اکٹھی کی گئی اور لندن میں جائیدادیں بنائی گئی، اور لوگوں یہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستان کے ہی غریب عوام پر لگاتے ہیں، اور اس کے بعد انہی سے یہ لوگ واپس پیسہ بنائیں گے جب یہ آئیں گے. تو بلدیاتی الیکشن کو لے کے خان صاحب نے بھی فی الحال کہا ہے کہ آپ لوگ تیاری پکڑیں بلدیاتی الیکشن کی، گراس روٹ لیول پر آئیں. وہ خود بھی آ کے گراس روٹ لیول پہ لوگوں سے ملنا پسند کر رہے ہیں. ان کے لیڈر جو ہیں وہ نکلنا بھی شروع ہو گئے ہیں. ہم لوگ ڈور ٹو ڈور بھی جانا شروع ہو گئے ہیں. تو یہ بلدیاتی الیکشن کو ہم دیکھ رہے ہیں. جنرل الیکشن بھی ظاہر ہے کہ جب آئے گا تو اس کو بھی انشاءاللہ سے تیاری کریں. چلیں، بہت شکریہ نیلم حجاج صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت شکریہ نیلم حجاج صاحب، آپ نے اور بہت بیلنس انداز میں گفتگو کی، بڑے توازن کے ساتھ بات کی. اور یہ پوائنٹ آف ویو حکومت کا یعنی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. ورنہ بہت سے اعتراضات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، یہ وہ اعتراضات ہیں جو عام طور پہ کیے جاتے ہیں کہ حکومت جب کرتی ہے تو اس میں سرکاری مشینری استعمال ہوتی ہے. حکومت چونکہ ان پاپولر ہے اس لیے ہو سکتا ہے لوگوں کے جذبات اور آئے ہیں. حکومت اگر وہ دوبارہ کنٹینر کی سیاست شروع کرے گی، پھر حکومت کس کو پیغام دینا چاہتی ہے، عمران خان کس کو بتانا چاہتے ہیں. اب حکومت اپوزیشن کے خلاف تو نہیں کمپین چلاتی، حکومت اپوزیشن حکومت کے خلاف کمپین چلاتی ہے. حکومت کسی کو پیغام دینا چاہتی ہے تو کیوں دینا چاہتی ہے، وہاں کی کیا صورتحال، سوال پیدا ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے جس یعنی کہ سلیقے کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا ہے وہ ایک سینس رکھتا ہے، میننگ رکھتا ہے. ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم سب دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے عوام کے جذبات کو استعمال کرنے میں، یا حکومت جو ہے وہ ان کو اپنی طرف دوبارہ سے راغب کرے گی کہ اس مہنگائی کے دور میں، لا لیسنس کے دور میں بھی وہ دوبارہ تحریک انصاف کی طرف دیکھیں اور امید اور مرکز ان کا پی ٹی آئی ہی ہو. اس پر آنے والے دنوں میں بھی بات کرتے رہیں گے. اگلا سر ہمارا موضوع ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے نوشکی کا دورہ کیا ہے اور قمر جاوید باجوہ بھی ان کے ساتھ تھے. اس سے پہلے جو آپریشن کو جو کیا گیا دہشت گردوں کے خلاف حملے کو پسپا کیا گیا، جوانوں سے ملے، حوصلہ ان کا بڑھایا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے جوانوں پر پورا بھروسہ ہے کہ ملک کا جو دفاع وہ مضبوط ہاتھوں میں موجود ہے. میر صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بات ہے کہ وہ رینجر اور ایف سی کی تنخواہوں میں بھی شاید انہوں نے 15% اضافے کا اعلان کیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ضرورت تھی ان تمام چیزوں کی تاکہ ہمارے فورسز کا مورال بھی بلند رہے، اور مہنگائی کے اس دور میں انہوں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کی مشکلات کا بھی انہیں خیال نہیں، یعنی کہ حکومت کے سربراہ کا وہاں جانا میننگ فل ہے. یہی نہیں ہے کہ فوج کا سربراہ جائے وہ ان کو یقین دلائے. نقصان بھی ہوا ہے ہمارے جوانوں کا، اور یقینی طور پر یہ ایک ایسی صورتحال ہے دہشت گردی کی جو لہر بلوچستان میں اٹھ رہی ہے، اس کا زیادہ قوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوگی. ایسی صورت میں وزیر اعظم کا جہاں جانا، میں اس کو نیگیٹو نہیں پازیٹیو ہی سمجھتا ہوں، اور یہ ایک اچھی علامت ہے.
لیکن ریاست کی سطح پہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ لہر کیوں اٹھی, کہاں سے اٹھی, انٹیلیجنس اس کی کیا ہے. یہ کوئی شیخ رشید کے بیانات سے مسئلہ طے نہیں ہوتا صرف کہ وہ بیان دے دیں گے ہماری عظیم فوج لڑے گی اور کرے گی. وزیر اعظم کے جانے سے ڈھارس تو بندی ہوگی, لیکن اب زیادہ شاید آپ کو وہاں کنسنٹریٹ کرنا پڑے اور وہاں آپ کو زیادہ اس بات کی ضرورت ہو کہ ان لوگوں کو موبلائز کرنا پڑے. اور سارا بلوچستان تو ایف سی کے کنٹرول میں ہی ہے. کنٹرول میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پولیس تو 10% علاقہ کنٹرول کر رہی ہے. کنٹرول سے مراد یہ کہ اس کو اس کی حفاظت کر رہی ہے, یعنی وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کر رہی ہے. باقی لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا بھی ایف سی کے سپرد ہے, رینجرز کے سپرد ہے. اگر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو ایک نیچرل بات ہے, لیکن اگر یہ سیاسی عمل نہیں ہو تو میرے خیال میں میننگ فل ہو سکتا ہے. صاحب اس میں مزید بات بھی کرتے ہیں کہ نوشکی میں اور بلوچستان میں جو حالات ہیں اس وقت اسٹریٹجیکلی وہاں کن مسائل کا سامنا. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میں جناب عبداللہ حمید گل صاحب. عبداللہ حمید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت اچھا. یہ صرف ایک ہمارے حمید گل صاحب کے صاحبزادے نہیں ہیں بلکہ ان ہز اون رائٹ یہ ان چیزوں پہ بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں اور تجزیہ بھی بہت اچھا کرتے ہیں. سر لائن ماشاء اللہ. السلام علیکم عبداللہ صاحب, کیا حال ہے آپ کے؟ میر صاحب میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. کیا صورتحال ہے بلوچستان کی؟ یہ نوشکی میں وزیر اعظم گئے ہیں, وہ تو خیر ایک ظاہر ایک ضرورت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہاں جائیں سب کریں. آپ کو کیا خبریں ملتی ہیں وہاں کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 9/11 کے بعد جو آخری میدان جنگ ہے وہ پاکستان, بلوچستان اور کراچی کی طرف سجایا جانے کا پلان ہے. اور اس کو اگر آپ ماضی کے اندر غور کریں تو کرنل ریلف پیٹر جس نے ایک بلڈ بارڈرز کے نام سے 2006 میں ایک نقشہ بنایا تھا اور اس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا اس نے ایک کانسیپٹ پیش کیا تھا جس میں ایران کا سیستان اور کچھ احمق قبائل جو ہیں وہ افغانستان سے اور باقی پاکستان کا بلوچستان شامل کیا تھا. اسی کے اندر گریٹر ایک جو سندھ تھا اس کا نقشہ بھی جو ہے وہ اس نے بنایا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہوتی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر وہ لوگ جو لارڈز تو تھے ہی تھے, لیکن اس کے علاوہ وہ غیر ملکی فوجیوں کے ساتھ مل کے ڈرگز کا کاروبار کر رہے تھے اور دنیا کی تقریباً 93% جو ڈرگ ٹریفکنگ تھی وہ وہاں سے افغانستان سے ہو رہی تھی. ان لوگوں کو یہ بہت تکلیف ہے کہ پاکستان کی وجہ سے جو ہے افغانستان کے معاملات بہت بہتر انداز جو ہے وہ حل ہو گئے اور غیر ملکی جو قوتیں تھیں ان کو بری طریقے سے شکست بھی لینا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر وہ لوگ جو کہ بھارت کی پشت پناہی پہ اور را اور موساد کی پشت پناہی پہ اور CIA کی کہیں نہ کہیں آشیرواد اس میں شامل ہے, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ چین کے لیے جو ترقی کی راہیں ہیں اور جو پاکستان کے معاشی بہتری ہے وہ بلوچستان کے ذریعے ممکن ہوگی. اس لیے وہ اس منظر وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ پھلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے. اب اس کا معاملات ہے. اب آپ کہ نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بلوچستان کے حوالے سے مودی نے ایک بیان دیا تھا جو لال قلعے پہ کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ میں بلوچستان کو آزاد کرواؤں گا. اس سے پہلے وہ باقاعدہ بنگلہ دیش میں ایک پیغام دے چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بطور RSS کے نمائندے کے ایک ورکر کے انہوں نے پاکستان توڑوانے میں کردار ادا کیا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک ڈوزیئر نواز شریف صاحب کی حکومت نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کیا تھا. آج تک اس پہ موجودہ حکومت نے کوئی پیش رفت نہیں کی. اس کی وجہ تو موجودہ حکومت اور دفتر خارجہ ہی بتا سکتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ کلبھوشن یادو جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہوتا ہے اور اس کو باقاعدہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی طرف سے سزائے موت کے پروانے پہ دستخط ہوتے ہیں اور باقی تمام لوگ جن لوگوں کو سزائے موت ہوئی تھی ان کو اگلے دن یا اسی رات اس پہ عمل درآمد ہوا. لیکن کلبھوشن یادو کو سزائے موت نہ دینے کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کے حوصلے جو ہے وہ بلند ہوئے جو پاکستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بنتے تھے اور کلبھوشن یادو کے گھناؤنے نیٹ ورک کے ساتھ منسلک تھے. اب آپ
آپ کو بھی یہ بھی یاد ہوگا میر صاحب کہ جب مہران بیس کے اوپر حملہ ہوا تو اس کے کوارڈینیٹس جو تھے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہوئے تھے اور کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے پاس سیٹلائٹ کی جو فوٹوگرافی ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان کی جو بحری صلاحیتیں ہیں ان کو محدود کرنا مقصد تھا اور اسی طریقے سے جو کوسٹل لائن کے اوپر ہماری مشکلات ہمیں پیش آ رہی ہیں کیونکہ کشتی کے ذریعے کر کے آتے ہیں اور دہشت گرد وہاں اتار دیے جاتے ہیں، اسلحہ اتار دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے بھارتی آبدوزوں کی بھی نقل و حمل جو ہے وہ نقل و حرکت جو ہے وہ وہاں آپ کے سامنے ہے. بارہا وہ وہاں ان کی آبدوزیں جو ہے وہ گشت کرتے پائی جاتی ہیں. اب یہ سارے عوامل جو ہیں یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال اختیار کر گئے ہیں، خاص طور پہ اس وقت میں جبکہ سیاستدان جتنے بھی ہیں وہ خاموش ہیں. جو ایک میں نام نہیں لوں گا، بلوچستان کی ایک بہت بڑی حیثیت جو ہستی تھیں، جب گوادر کے اندر معاملات خراب ہونا شروع ہوئے تو 3 دن تک جہاز جو تھا وہ کھڑا رہا کوئٹہ ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن وہ موصوف جو تھے وہ اپنی نیند اور نشے میں جو تھے وہ اتنے مشغول تھے کہ وہ 3 دن تک اٹھ ہی نہیں سکے اور 3 دن کے بعد وہ گوادر جانا انہوں نے سوچا. اس سے پہلے جام کمال صاحب کا آپ کے سامنے ہے کہ ان کی گورننس کتنی کمزور تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ بلوچستان کے اندر جو محرومیاں تھیں وہ بڑھتی چلی گئیں اور سوائے افواج پاکستان کے کسی نے ان کا ازالہ کرنے کی کوشش نہیں کی. اب افواج پاکستان بھرپور انداز میں ایک چمکھی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہی ہے کیونکہ افغانستان میں بھی جو ہمیں امید تھی کہ طالبان افغانستان میں جب انان حکومت سنبھالیں گے تو فوری کوئی ایک مضبوط پیش رفت سامنے نظر آئے گی، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو اس ٹائم پہ موجودہ صورتحال ہے، ایک تو ان کو معاشی مشکلات کا شدید جو ہے وہ خطرہ ہے، دوسرا وہاں انسانی جو جانیں ہیں ان کا ضیاع جو ہے وہ بھوک اور افلاس کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ بیماری اور دیگر جو مسائل ہیں وہ ان کے سر کے اوپر بیٹھے ہیں، اور ان کے پاس معاشی استحکام نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں دہشت گردوں کو جو ہے وہ کھل کھیلنے کا موقع مل رہا ہے کیونکہ دنیا ان کو تنہا چھوڑ گئی اور پاکستان بھی کہیں نہ کہیں مغربی پریشر کے دباؤ تلے ابھی تک افغانستان کو قبول کرنے سے قاصر رہا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے چین جو ہے اور اس خطے کے اندر جو دیگر ممالک جن میں روس ایک بہت اہمیت کا حامل ہے وہ بھی اس کو قبول نہ کر پائے. یہ وہ تمام عوامل ہیں جن کی وجہ سے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ عروج پکڑ رہی ہے اور اس میں بھارت کا ہاتھ ہے. لیکن جب تک آپ بھارت کے جو جاسوس ہیں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تب تک ان کے جو ہے وہ حوصلہ شکنی نہیں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ سشما سوراج نے بڑا واضح کہا تھا جو کہ ان کی وزیر خارجہ تھیں کہ کلبھوشن بھارت ماتا کا بیٹا ہے اور بھارت ماتا اپنی جان لگا دے گی کلبھوشن کو بچانے کے لیے. ٹھیک بات. بہت بہت شکریہ آپ کا عبداللہ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کا، بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بلوچستان کا نقشہ کھینچا. بہت شکریہ. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل. سارا نقشہ آپ کے سامنے ہے جی. بلوچستان میں کیا ساری اسٹوری ہے. انہوں نے 2005 کی ایک کتاب کا ذکر کیا. میں فرینک ہینڈرسن کی کتاب کا ذکر کرتا ہوں، غالباً وہ 82 میں لکھی گئی تھی. 84 میں نے اسے فیچر بھی لکھا تھا جب بلوچستان کی ایک الگ حیثیت کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی گئی تھی، اسی کو دہرایا گیا بعد میں. یہ منصوبے آج کے نہیں پرانے ہیں اور وہ لوگ ہیں بڑی دیر سے بلوچستان کی سرزمین پر نظر رکھے ہوئے ہیں. انڈیا ہی نہیں، امریکہ کے بھی عزائم ہے، کچھ اور لوگوں کا بھی عزائم ہے، لیکن یہ بڑی گیم کا حصہ ہے جسے ہمیں ناکام بنانا ہے اور انشاءاللہ ہم اسے ناکام بنائیں گے. اس کے لیے جو کچھ بھی کرے، جو بھی کرے، وہ ہمارے لیے محترم ہے اور بہتر ہے جی کہ پاکستان اس جنگ کو جیتے اور بھارت کے ارادوں کو اور دنیا کے ارادوں کو ناکام کرے. ٹھیک ہے میر صاحب، جیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں، عبداللہ حمید گل نے بھی یہ کہا کہ جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کے عزائم کو جب تک ناکام نہیں بنایا جاتا خطے میں عدم استحکام جو ہے وہ اس طرح سے موجود رہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے سیاسی صفوں میں بھی اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور دشمن کے داغ ہر محاذ پر کھٹے ہوں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان غفران چغتائی کو پروگرام سجاد میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے. اللہ دیگبان.